مولوی صاحب نے تقریر کی، موت سے لوگوں کو ڈرایا، خوب ڈرایا کہ موت اس قسم کے ہولناک قسم کی ہے، انسان کی گردن توڑ دیتی ہے، انسان کی آرزوؤں کو تمناؤں کو خاک میں ملا دیتی ہے، انسان کی کمر توڑ دیتی ہے اور بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے، والدین کو نوجوان بیٹے سے محروم کر دیتی ہے، فلانا 90 سال کا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اٹھا کہنے لگے مولوی صاحب اللہ آپ کو ایسا ہی پریشان کرے جیسے آپ نے مجھے پریشان کیا، آپ بھی ایسی پریشان ہو، ہم نے کبھی موت کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ آپ نے بتایا کہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح آدمی مرتا ہے، اللہ آپ کو ایسے پریشان کرے جیسے آپ نے ہمیں چکر میں ڈال دیا۔ اب میں قاری شفیق کو تو کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دی، لیکن بہرحال یہ کہ بہت پریشان ہوں، اللہ خیر کرے۔ ہمارے جو بڑے حضرات ہیں جب کراچی آتے ہیں تو کراچی 2.5 کروڑ اور 3 کروڑ کی آبادی ہے، کراچی تشریف لاتے ہیں یہ جو ہمارے منتخب حضرات جو آسمان سے ان کا انتخاب ہوتا ہے، جب یہ تشریف لاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے، پھر چند ان کے خاص اپنے لوگ ہوتے ہیں، کتو بتو اکتو ابسو، اس قسم کے افراد انہی کے لین کے ان کے مزاج کے جب جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بلاتے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، دوسرے، شکایت ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ کراچی کے حالات خراب ہے، پاکستان کے حالات خراب ہے، تو پھر وہ اپنے حواریین کو اعتماد میں لے کر کے ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہاں مولوی منظور کو غریب کو کہاں جانے دیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وہاں اجازت نہیں ہے، مفتی آصف کو، مولانا فضل ہادی صاحب کو کسی کو جانے نہیں دیں گے، ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ مشورہ کر کے کہ چوروں پر کس طرح کنٹرول کیا جائے، ملک کی حفاظت کس طرح کی جائے، اور ملک کی معیشت کی حفاظت کس طرح ہو، عوام کی حفاظت کس طرح ہو، تو پھر جب منظر عام کسی پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس پروگرام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام سے خطاب کر کے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خوب انتظام کیا ہوا ہے آپ کی حفاظت کا، آپ کی یہ ہے کہ اموال اور آپ کی دولت اور آپ کے کارخانے، آپ کی فیکٹریاں، آپ کا ملک، ہر طرح سے آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں جن پر ان کو اعتماد ہوتا ہے، جن افسروں پر اور جن بڑے لوگوں پر، تو راز کی باتیں ان کو بتاتے ہیں، ہتھیار بھی انہی کے حوالے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میرے جیسے کہ ہم ہتھیار حوالہ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو شوٹ کروں گا، وہ جو ہمارا بڑا ہوگا، تو وہ جن پر ان کا اعتماد ہوتا ہے انہی کے سب کچھ حوالے کر لیتے ہیں، عام آدمی کے حوالے کوئی بھی نہیں کرتا۔ جیسے یہاں ہمارا انتخاب ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ غلطی نااہلوں کو بھی ہم اس قسم کی ذمہ داریاں حوالے کر دیتے ہیں جو بالکل ناکارہ قسم کے ہوتے ہیں، کارخانے ہیں، ملک کی معیشت ہے، ملک کی دولت ہے، یہ انہی کے حوالے کر لیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ کائنات میں قرآن پاک سے بڑھ کر کے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ اس کائنات میں قرآن پاک جیسے، والقرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق، اللہ کی صفت ازلیہ ہے اور یہ مخلوق بھی نہیں ہے۔ پیارے محمد باوجود ما جلالت شان ہی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات آپ کے خاک پاں کے برابر بھی نہیں، لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی کی مجھے قسم ہے، لیکن قرآن کی اگر آپ قسم اٹھائیں آپ کو اجازت ہے۔ اس سے آپ قرآن پاک کے مرتبہ اور آپ کی قدر کا اندازہ لگائیں۔ اب اس قرآن پاک کی حفاظت کس طرح ہوگی، اس کی حفاظت کس سے کرانی ہے، کس طرح، اس بارے میں اللہ پاک نے نہ قومی اسمبلی والوں پر اعتماد ہے، نہ صوبائی پروں پر، نہ فوج پر اعتماد ہے، نہ پولیس پر اعتماد ہے، کسی پر نہیں ہے۔ اس پر اگر اعتماد ہے، ان معصوم بچوں پر اعتماد ہے جن کو آپ کے سامنے بلائیں، اس کی مرضی۔ پھر اگر اس کی حفاظت کے لیے پاک فوج کو اگر منتخب کیا جائے یا کسی بڑی طاقت کو منتخب کیا جائے یا دولت کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہو اور اشاعت ہو، تو پھر آپ کہیں گے یہ کیسے اللہ کا کلام ہے، یہ کس طرح؟
بتایا آپ کو یہ جا رہا ہے کہ یتیم ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں. بعض ہمارے ہاں، ہمارے بلوچوں میں تو یہ ہوتا ہے، سندھیوں میں یہ ہوتا ہے، جو بچہ اسکول کے قابل نہیں ہوتا، اسکول پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور یا یتیم ہوتا ہے، گھر میں کچھ ہی کونے، گھر میں کچھ ہی نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ بابا وٹھی میں جو مدرسے میں داخل کرو، اس کو لے جاؤ مدرسے میں داخل کرو. یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے. بچہ کبھی نابینا ہوتا ہے، یا یہ کہ گھر میں کچھ وہ اخراجات نہیں، اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکیں گے، پھر مدرسے میں اس کو داخل کرو. جو ناکارہ قسم کا جو کہتے ہیں کہ بچہ ہو، اس کو مدرسے میں داخل کرو. باقی ہمارے اپنے مولویوں کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے داخل کرو. اعلیٰ تعلیم، خدا اس مولوی کو بھی بات سمجھائے یا اللہ اس ملا کو بھی غرق کرے. کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم، اس نے پتہ نہیں کیا پڑھا، قرآن کس طرح پڑھا، پڑھایا کس طریقے پر، بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد. اعلیٰ تعلیم کے لیے پوری دنیا. اللہ کے بندو کچھ سوچا کرو. بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے میں نے باہر ملک بھیجا ہے، بچہ میرا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے. مجھے اللہ جانتا کہ ایک مولوی نے کارڈ بھیجا، اور وہ کارڈ آگے کہ آپ آئیں گے اور آپ کا بیان ہوگا. آپ کا بیان بھی ہوگا. اس میں یہ لکھا تھا کہ عام طلبہ اور عام علماء ترجمے سے استفادہ کر سکتے ہیں. دور تفسیر کا اہتمام ہوا ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے لیے خصوصی انتظام. یہ مولوی، یہ حافظ، یہ قاری، یہ نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم والے یہ ہے. سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ اعلیٰ تعلیم یہ کہ یہاں ٹائی لٹکائی ہوئی ہے اور ٹوپی بھی نہیں، قمیص بھی اس نے نکالی. یہ اعلیٰ تعلیم ہے جی. اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے لیے خصوصی انتظام ہے. ہم نے تو یہی پڑھا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. میرے پیارے محمد، میرے پیارے، آپ میرے شاگرد ہیں، آپ کریم ہیں. قرآن بھی قرآن کریم ہے، جبریل بھی کریم ہے، رسول کریم جبریل بھی. میں استاد اقرأ وربک الاکرم، استاد اکرم. شاگرد کریم، نصاب قرآن کریم، اور استاد اکرم، اس کے کرم کی کوئی انتہائی نہیں. اقرأ وربک الاکرم. تیرا استاد جو ہے نا وہ اکرم. اکرم اس کا ترجمہ میں اردو میں کر بھی نہیں سکتا. اب انہی کو کریم کہا جا رہا ہے. استاد کو بھی دیکھو، شاگرد کو، اور نصاب بھی بتایا جا رہا ہے. نصاب تعلیم وہ قرآن ہے. نصاب تعلیم قرآن ہے، قرآن کریم ہے. ہمارے یہاں نصاب تعلیم پتہ نہیں کہاں سے انگریز نے بھیجا. اور پھر جو قرآن پڑھتا ہے، جو حفظ کرتا ہے، کہتے ہیں امت پر بوجھ بنے ہوئی ہے. یہ کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی بلا بھوک سے نہیں مرا ہے. تم تو مرتے ہو. جو مولوی زیادہ کھا کر کے مرے گا، لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرا. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ مولوی زیادہ کھا کر کے مرے گا، لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی بھوک سے مرا. ہمارے پاس باقاعدہ گولیاں ہوتی ہے کہ جی پہلے والا کھانا کھائے، اس کو دبانے کے لیے نیچے چلا جائے، آگے مرید کے پاس پھر دوبارہ کھانا. کبھی بھی کوئی ملا، میں نے تو نہیں سنا ہے. میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوں، لیکن پی ایچ ڈی سے میں نہیں کھاتا. یہاں پر اذان بھی زبردست قسم کی اذان بھی دیتا ہوں، اس پر بھی ہمارے ادھر سے بھی کھانا، ادھر سے بھی کھانا. آپ کے وزارت تعلیم میں جاتا ہوں، وہ فارمی قسم کے مرغی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور پتہ نہیں آلو ہے، چپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کے لاتے، کتنے بدبو. خدا قسم میں بالکل کبھی کوئی معمولی سی چیز اس کے لیے میں کھانا ہوں کیا نہیں کھاتا، محروم ہے. ان سے ہمارا دال شریف زیادہ لذیذ ہے. ان سے تو ہمارے دال جو ہے نا، اس دال کے اندر مدرسے کی دال. آپ حضرات کو بھی دعوت دوں گا کہ کبھی آ جاؤ، دال کھاؤ پھر دیکھو. اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ پاک جن کو منتخب کرے. یتیم قسم کے بچے آپ نے ابھی بھی دیکھا، پچھلے سال پوری دنیا میں جو مقابلہ ہوا، سعودیہ میں 80-90 ممالک سب کو بلایا گیا. وہاں آپ کے سوات کا ایک معصوم بچہ پٹھان، وہ پورے مقابلے میں جیت گیا. حفظ قرآن میں وہ جیت گیا. پھر بھی کہتے کہ مولویوں نے ہمیں کیا دیا، مدرسوں نے ہمیں کیا دیا، ملا لوگوں نے ہمیں کیا دیا، تبلیغوں نے کیا دیا. اس پر جبکہ یہ پٹھان سوات کا معصوم بچہ جب وہ جیت گیا، تو عرب کہتے ہیں، این ابناء العرب،
ایھا العرب این ابناؤکم، اے عرب تمہارے بچے کہاں گئے؟ قرآن ہماری زبان میں لغت عربی میں مکہ مدینہ میں نازل ہو گیا، لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایک پٹھان آ کر کے اس طریقہ پر اس نے ہمارے ناک کاٹ کر کے چھوڑ دی۔ 80-90 ممالک مقابلہ ہو گیا، اور اس میں یہ کہ یہ معصوم بچہ، پھر کویت میں عالمی مقابلہ ہو گیا، پھر بھی کوئی ایک بچہ وہ بھی پٹھان جیت گیا۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جب تک آپ انگریزی نہیں پڑھیں گے اور اللہ آپ کا بھلا کریں، آپ اپنی بات دوسروں کو کہاں سمجھائیں گے؟ آپ دین کی کیا خدمت کریں گے؟ جو کل تمہارے دادا کو کیسے جوتوں سے سمجھایا، وہ کو انگریزی بول رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ گئی؟ پگڑیاں کالی کالی پگڑیاں نظر اٹھا کر کے چل رہے ہیں، اور یہ بھیا ایسے، جا کر کے دیکھ لو ان کو۔ آپ کے پاس رہا کیا؟